رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مَنْعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر قوم زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ 3 چیزوں کے لیے دی جاتی ہے، مال کو پاک کرنے کے لیے، مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے، اور فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دیں، سب سے پہلی بات یہ حرام مال کھا رہا ہے، پلید ہے اس کا مال۔ دوسری بات برکت سے خالی ہے اس کا مال۔ تیسری بات قیامت کے دن گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا لأجل سمہ، اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں ایک پھونک مار دے، پوری دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے، راکھ بن جائے، اتنا زہریلا سانپ ہوگا جو گلے میں توق بن جائے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، باچھوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن آج مسلمان سیانے ہو گئے، کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، حساب کر لیا، اگلے سال وہ اپنے پاس ہی پیسے رکھے، اگلے پورے سال اس کو جیسے جیسے کو آتا گیا دیتے گئے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ تو دیتے ہیں، رمضان میں جب یہ مقرر ہوئی اپنے پاس کس بنیاد پہ آپ نے رکھی ہے؟ سرتاج رسول نماز پڑھاتے فوراً گھر گئے، صحابہ پریشان، سرتاج رسول کیا ہوا؟ فرمایا سونے کی ایک ڈلی زکوٰۃ کی پڑی تھی، تو میں نے کہا یہ کیوں پڑی ہے، میں اس کو تقسیم کر کے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اور پھر کچھ نیک لوگ اپنے کھاتے میں وہ پیسے رکھتے ہیں، یوٹیلائز ہوتا ہے۔ رب کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والا کہتا ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تم نے مال اپنے پاس رکھا، جو پروفٹ آیا تم نے دیا وہ اللہ کی راہ میں۔ اگر تم اتنے ہی عقل مند اور دانش مند ہو تو یہ کرو نا کہ جو میں نے رمضان کو جا کے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ سارا سال میں پہلے دیتا جاؤں جیسے کسی مسلمان کو ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، سرتاج رسول رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ضرورت پہلے مسلمانوں کو پڑ گئی ہے، دے دوں؟ فرمایا دے دو۔ سمجھ آئی؟ پچھلے سال کی زکوٰۃ کو پورے سال تقسیم کر کے احسان جتلانا، اپنا پاؤں اونچا رکھنا مسکینوں اور غریبوں پہ، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ حیوانی کاوش ہے جس کے نتیجے میں اللہ عزت پھر بھی نہیں دیتے۔ اور تعجب کی بات ہے، سلف زکوٰۃ دیتے، جب شخص لے کے چلا جاتا وہ سجدے میں گر جاتے، رونے لگ جاتے، یا اللہ قبول کر لینا، یا اللہ قبول کر لینا۔ اور عائشہ جب دیتی صدقہ زکوٰۃ تو درم و دینار کو خوشبو لگا کے دیتی، جس کے پاس جائے اسے خوشی ملے۔ یہاں کسی کو صدقہ زکوٰۃ دینا ہو، دنیا جہان کا ذلیل کر کے دیتا ہے مسلمان کہ یہ آئندہ سے میرے سامنے نظریں نہ اٹھا سکے۔ یہ کوئی زکوٰۃ کا مفہوم نہیں ہے۔ پہلے پاکیزگی اپنے دل کی کرے، کوئی احسان نہیں تم کر رہے، اپنے مال کو پاک کر رہے ہو، رب کا فریضہ ادا کر رہے ہو، تیرا کوئی احسان نہیں ہے کہ تو مسکینوں اور فقیروں کو دے رہا ہے۔ احسان اس رب کا ہے جس نے تیرے مال کو پاک کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، تیرے نصیب میں ہو گیا ہے جو لاکھوں لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتیں نازل نہیں کریں گے، بارشیں آئیں گی لیکن بارشیں عذاب بن جائیں گی۔ وہ پانی جو آسمان سے اترا کرتا ہے جس سے ہریالی اور مسلمانوں کو خیر و برکت ملتی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔